اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، جس طرح کے آج کل کے دنیا کے حالات ہیں، جس طرح آپ دیکھتے ہو کہ امریکہ اپنا بدماشی دکھا رہا ہے پوری دنیا میں جہاں بھی چاہتا ہے، جس ملک پہ بھی چاہتا ہے، یعنی ادھر فساد مچا دیتا ہے۔ جس طرح کی غریب ملک ہے، ابھی شام تھا، شام میں بہت نقصان کیا، عراق میں اور افغانستان میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 11 میں کہتا ہے کہ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فساد نہیں پھیلاتے، ہم بلکہ اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے ان سے بھی کہا گیا ہو سکتا ہے ان سے بھی کہا گیا ہو سکتا ہے ان سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے سے پہلے لوگ تھے، پہلے نبی تھے، ہو سکتا ہے ان سے بھی کہا گیا ہو یہ بات، لیکن یہ بات صرف ان تک محدود نہیں ہے۔ یہ باتیں قرآن کریم کی چلی آتی ہیں ایسی، کیونکہ یہ قرآن کریم صرف اور صرف یعنی 1400 سال پہلے کے جو لوگ تھے ان کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے اور جو ہمارے بعد کے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک فرماتا ہے کہ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں، یعنی یہی لوگ گناہ گار ہیں، مگر ان کو شعور نہیں، یعنی یہ لوگ جانتے نہیں، یہ اتنے یعنی گناہ گار ہیں۔ جس طرح یعنی غریبوں کے اوپر اور مسکینوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 13 میں کہتا ہے، اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ خبردار، حقیقت میں یہ تو خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی یہ فرما رہا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ تم بھی ایمان لے آؤ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو یہ بھی ہمیں روایت ملتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کہا گیا ان سے کہ یعنی تم بھی ایمان لے آؤ، تو انہوں نے یہی کہا صحابہ کے بارے میں کہ یہ جو بے وقوف ایمان لائے ہیں، بے وقوف وہ اس لیے کہتے تھے کہ یعنی ان کے جو مال ہے، دولت ہے، یہ سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں، یہ اتنے بے وقوف ہیں، وہ ایسے کہتے تھے صحابہ کرام کو۔ تو وہ بولتے تھے ہم ان کی طرح ایمان لے آئیں، ہم بھی ایسے ہو جائیں، یعنی ہمارا جو جتنا مال دولت ہے ہم سب چھوڑ دیں، سب کو قربان کر دیں اسلام کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں اس بات کو۔ یعنی آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیجئے کہ دنیا کی زندگی تو چند دن کی زندگی ہے نا، انہوں نے اپنا تھوڑا سا یعنی مال دولت لگا دیا، کیا ہو گیا؟ وہ تو بے وقوف نہیں ہے جو مال اور دولت کو عزیز رکھ رہے ہیں، حالانکہ یہی بے وقوف ہے، کیونکہ یہ دولت کو اپنے پاس سے ایسے رکھ رہے ہیں جو دولت ان کو کبھی بھی کام نہیں آئے گا، صرف دنیا میں کام آئے گا، آخرت میں ان کے لیے پھر وہ عذاب بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 14 میں فرماتا ہے، جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ جس طرح آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ لوگ ہیں منافق، اس زمانے میں بھی موجود ہیں، اس زمانے میں بھی موجود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ بھی اس طرح ہی کہتے تھے کہ یعنی ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ ایسے ہی کہتے تھے جب ایمان والوں سے ملتے تھے، مسلمانوں سے۔ تو پھر جب ان سے الگ ہو جاتے تھے، پھر اپنے یعنی جو ساتھی تھے ان کے جو فساد مچانے کے چکر میں ہوتے تھے، تو ان کو جا کر کہتے تھے نہیں نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان والوں سے بس ایسا یعنی مذاق کرتے ہیں۔ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، آج کے دور میں بھی، جو کہتے ہیں ہم تو امن کر رہے ہیں، امن کے لیے کوشاں ہیں۔ جس طرح کہ آپ دیکھ لیں جو انڈیا والے ہیں، انڈیا والا جو پرائم منسٹر ہو گیا، جو بھی ہو گئے، وہ تو ایسا ہی کہتے ہیں، وہ بولتے ہیں ہم تو امن پھیلا رہے ہیں، حالانکہ ادھر انڈیا میں کتنے وہ لوگ ظلم کرتے ہیں۔ کیا یہ امن ہے؟ ادھر مسجدوں کو توڑ دینا اور لوگوں کو جان سے مار دینا۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔
یعنی یہ جب کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں بھی ان سے مذاق کر رہا ہوں، ان کو یعنی چند دن کا زندگی دے کر کے انہیں دوزخ کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ یہ ان کے لیے بہت بڑا مذاق ہے اور بھاری مذاق ہے، ایسا سمجھو جو لوگ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں، تم جو مرضی کرنا چاہتے ہو کر لو، جتنا بھی یعنی کر سکتے ہو کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 16 میں فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے فائدہ دینے والا نہیں ہے، اور نہ یہ ہرگز صحیح راستے پر آ سکتے ہیں۔ یعنی یہ جو انہوں نے جو سودا کیا ہے، یہ جو ایمان کے بدلے میں انہوں نے گمراہی خرید لی ہے، ایسا تو نہیں ہے نا کہ یعنی پیسے دے کے خرید لی ہے، انہوں نے اپنے ایمان کو بیچ کر کے، کہتے تو ہے نا ہم بھلائی کرنے والے ہیں لیکن کرتے الٹا برا ہے، تو ایسے لوگ ہیں انہوں نے اپنا ایمان کو بیچ کر کے گمراہی اور دوزخ خرید لی ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، یعنی آگ جلائی، جب اس کے یعنی سارے ماحول، اس کا جو ساتھ میں جتنا بھی یعنی ایریا تھا وہ سب اس کو صاف نظر آنے لگا، آگ اتنا روشن ہو گیا، تو اللہ نے ان کا نور، ان کا جو آنکھیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اندھی کر دی۔ پھر اس کو اس روشنی کا کیا فائدہ ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آنکھ اندھی کر دی، تو ان کا نور بصارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ اندھیریوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مثال دے رہا ہے، یعنی وہ تو ایسے لوگ ہیں۔ بہرحال آیت نمبر 18 میں اللہ کہتا ہے کہ یہ بہرحال گنگے ہیں، اندھے ہیں، یہ آپ نہ پلٹیں گے، یعنی یہ اتنے مست ہو گئے ہیں، ان کو اتنا چسکا پڑ چکا ہے نا کہ اتنی بیماری بڑھ چکی ہے ان کی کہ یہ ایسے سمجھو کہ یہ گنگے ہو گئے ہیں، یہ اچھی اور بھلائی کی بات کبھی بول بھی نہیں سکتے، اور اتنے یہ اندھے ہو گئے ہیں کہ یعنی ان کو نظر بھی آتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، پھر بھی ان کو غلط وہ آنکھوں سے دیکھتے بھی نہیں ہے کہ یعنی یہ غلط ہو رہا ہے، اس کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بہرے ہو گئے، یعنی ان کے کان بالکل بہرے ہو گئے، یہ اچھی اور بھلائی کی بات سنتے ہیں تو اس کے اوپر غور بھی نہیں کرتے، بس ہنستے ہوئے اور مذاق کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا پھر ان کی مثال ہے، یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا ہے، یعنی بارش بھی ہو رہی ہے ایسی رات میں جب اندھیری، یعنی ایسا اندھیرا ہے، اندھیری رات ہے، پھر جب کڑک اور چمک بھی ہے، یعنی اس کے ساتھ بجلی کی کڑک اور چمک ہے، جب بجلی گونتی ہے، جب بجلی کا کڑک یہ لوگ سنتے ہیں تو یہ اپنی جان کو بچانے کے لیے ہر طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یعنی گھیرے ہوئے ہیں، اپنی جان کو بچانے کے لیے کہیں نہ کہیں چھپنے کی جگہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ چمک سے ان کی یہ حال ہو رہی ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی آنکھوں کو اندھا کر لے، جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور یہ چل پڑتے ہیں، یعنی جب بجلی جب وہ ایسا چمکتی ہے تو یہ لوگ ادھر ایسا بھاگتے ہیں، یعنی ادھر سے دور جانے کے، تھوڑا سا اور آگے بڑھنے کے لیے، یعنی کہیں ہم سیفٹی والا جگہ تک پہنچ جائیں۔ اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر ادھر ہی کھڑے رہ جاتے ہیں کیونکہ اندھیرے میں ان کو نظر بھی کچھ نہیں آتا۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت، یعنی اللہ چاہتا تو ان کی سماعت، ان کی کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو بالکل، یعنی ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتا اور ان کی کانوں کو بہرا کر دیتا۔ یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی یہ جب کڑک ان کے تک پہنچتی ہے تو یہ کڑک سے اتنا ڈر جاتے ہیں نا، بس یہ چھپنے کی ادھر ادھر کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک کہہ رہا ہے کہ میں ان کی چاہتا تو میں ان کی کانوں کو بند کر دیتا تاکہ یہ سنتے بھی نہ کہ ادھر کڑک ہو رہی ہے، اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتا، ان کو بجلی نظر بھی نہ آتا، پھر یہ ادھر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، ان کو یعنی پھر نقصان ہی نقصان ہوتا یا تو ان کے اوپر بجلی گر پڑتا۔ تو لہٰذا جو لوگ آج کل جو ایسے کر رہے ہیں نا گناہ کے کام، جس طرح یہ ظلم
کو پھیلا رہے ہیں، ظلم کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو ان کا بھی یہی مثال ہے۔ یہ قرآن کریم ہمارے اوپر بھی، آج کے دور کے اوپر بھی بالکل فٹ ہے، جیسے کہ 1400 سال پہلے تھا۔ تو جو چیزیں 1400 سال پہلے بتائی گئی ہیں وہ آج بالکل بھی قرآن کریم کے اندر وہی لکھی ہوئی ہیں اور سچ ہو رہی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس سے معلوم اور ہوتا ہے، ہمارا ایمان اور اضافہ ایمان میں ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن بالکل سچ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا رہے گا، نہ اس کو کوئی تبدیل کرے گا نہ کچھ۔ یہ ہمیشہ سچی کتاب ہے اور سچی رہے گی۔ تو لہٰذا قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرو، کیونکہ سپورٹ کرنا اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھو، اس کا تعلیم حاصل کرو۔ جب اس کا آپ تعلیم حاصل کرو گے تو آپ لوگوں کا زندگی نہیں، آپ لوگوں کا آخرت بھی سنور جائے گا۔ تو لہٰذا اپنی آخرت کو سنوارو، اور اپنے گھر والوں کی اور اپنے آنے والے نسلوں کی، جو بھی آپ چھوڑ کے جاؤ گے، یعنی جیسا کہ آپ جس طرح آپ گھر بناتے ہو، جب نیچے سے آپ کا گھر سیدھا نہیں ہوگا تو اوپر کس طرح سیدھا ہوگا؟ گھر کی دیواریں پہلے نیچے سے سیدھا کرو، یعنی خود تم سیدھے چلو سیدھے راستے پر، تمہاری اولادیں بھی پھر ایسے ہی چلیں گی۔ تم خود ابھی ٹیڑھے میڑھے راستے پر چلتے ہو صرف پیسہ کمانے کے چکر میں، تو قبر تو میرے بھائی وہ تو کالی قبر ہے، اس میں نہ پیسہ چلتا ہے، نہ رشوت چلتا ہے، نہ کچھ، اس میں صرف ایمان کا روشنی لے کے جانا ہے اس کے اندر، وہ اتنا اندھیرا ہوگا۔ تو لہٰذا ایمان کا روشنی تب ہوگا جب ہم قرآن کریم کے اوپر عمل کریں گے، سمجھیں گے۔ تو قرآن کریم کو سمجھو، اسی کو سپورٹ کرو، اور کسی باپ بزرگ اور کسی کو سپورٹ مت کرو، کیونکہ قرآن کریم ہی وہ واحد کتاب ہے جس کی وجہ سے ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہی وہ کتاب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث مبارک ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پوچھے گا، جب جا کے جو دروغہ ہے جہنم کا، اس سے جا کے پوچھے گا کہ یعنی میرے امتی اور تو کوئی نہیں ہے، تو یعنی ایسے سب، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائے گا تو امتیوں کو چھوڑ دیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جب بعد میں آخر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائے گا تو وہ دروغہ کہے گا، اس کا نام ہے مالک، تو وہ کہے گا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے سارے امتی اب ادھر سے نکل گئے ہیں، صرف وہ باقی ہے جن کو قرآن نے روک لیا ہے۔ تو لہٰذا قرآن ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو ادھر جانے سے، جنت میں جانے سے روک لے اور دوزخ میں رہنے کے لیے چھوڑ دے۔ تو لہٰذا اس چیز سے آپ لوگ ڈر جاؤ کہ جو جہنم کا آگ ہے وہ بہت بڑا ہے، جو اونٹ ہے اتنے، اس کے اونٹ جتنے بڑے بڑے تو اس کے اندر کوئلے ہوں گے، اللہ معاف کرے، اور گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور ایسا بدبودار کھانا ملے گا جو آپ نے کبھی زندگی میں کبھی کھایا بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا بچاؤ خود کو اور اپنے اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو، اسی میں بھلائی ہے ہم سب کی اور پورے انسانیت کی، اور اسلام کو اور قرآن کو تمام لوگوں تک پھیلاؤ، کیونکہ باقی جو لوگ ہیں وہ بھی اس جہنم کے اس برے عذاب سے بچ سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ آپ سب کو اور ہم سب کو قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے لیے بھی دعا کرو، اپنے لیے